بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے لیمو، لیمن۔ لیمن کو ہر خاص و عام جانتا ہے اور یہ تقریباً پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور لیمو کے باغات بھی پائے جاتے ہیں جہاں یہ کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ پاک و ہند میں یہ کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور آج کل چائنا سے بھی درآمد کیا جاتا ہے۔ لیمو کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ یہ بہت سے جو امراض ہیں اس پر کام کرتا ہے۔ لیمو میں کافی مقدار میں وٹامن سی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فائبر پایا جاتا ہے اور ریشہ دار اجزاء پائے جاتے ہیں، فاسفورس پائی جاتی ہے، معدنی نمکیات موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی مقدار میں اس میں فولاد بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار بینیفیشل جو کمپاؤنڈز ہیں وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ سٹرک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے اور لیمو بہت سے امراض پر کام کرتا ہے۔ لیمو ہارٹ کے معاملے میں بھی کافی مشہور ہے کہ یہ دل کے لیے بہترین ہے۔ اس کے لیے اس کا فعل ایسے ہے کہ اس میں ایک تو وٹامن سی پائی جاتی ہے، وہ آپ کو جہاں دیگر امراض سے بچاتی ہے، تو دل کو بھی دل کے معاملے میں وہ بہترین اس کا رزلٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کو چونکہ جسم سے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے، اس لیے یہ دل کے لیے بہترین ہے۔ اور لیمو کو اور یہ ایک اور کام کرتا ہے کہ جن کا بلڈ پریشر بہت تیز ہوتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے، تو یہ بلڈ پریشر کو وقتی طور پر نیچے لے آتا ہے۔ جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے، لیکن ایسے حضرات جن کا ٹرائیگلیسرائڈز لیول زیادہ ہو وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ ٹرائیگلیسرائڈز پر کام نہیں کرتا، لیکن جو طبعی کولیسٹرول ہے اس پہ یہ ضرور کام کرتا ہے۔ اگر تو طبعی کولیسٹرول بڑا ہوا تب اس کا استعمال کرنے سے یہ دل کے معاملے میں بہتر رزلٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل کے لیے مفرح یعنی کہ دل کو خوش کر دینے والی چیز ہے۔ جیسے گرمیوں میں اس کا سکنجبین کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پانی میں چینی ملا کر تو اس کا رس، لیمو کا رس ملا کر، لیمو نچوڑ کر تو سکنجبین استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گرمی کی شدت کے باعث جو گھبراہٹ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، دل پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اس معاملے میں یہ بطور مفرح قلب استعمال ہوتا ہے۔ یعنی دل کو یہ خوش کرنے والی جو ادویات ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ دل کی یہ جو طبیعت ہے، یعنی دل کا جو مزاج ہے، اگر وہ افسردہ ہو تو آپ لیمو کا استعمال کریں گے تو آپ کا جو دل ہے وہ خوشی محسوس کرے گا، ہیلدی محسوس کرے گا۔ اس کے علاوہ لیمو کا ایک اور بہترین فائدہ یہ ہے کہ یہ وزن کو کم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ لیمو کو صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی کا ایک گلاس لیں اور اس میں آدھا لیمو نچوڑ لیں اور اس میں 1 چمچ خالص شہد کا ڈال لیں اور اس کو نیم گرم ہی صبح خالی پیٹ ناشتے سے تقریباً 30 منٹ پہلے آپ استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے آپ کا جو پیٹ ہے اور آپ کے جو وزن ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر پیشاب کی جلن ہے اور پیشاب کی رکاوٹ ہے تو یہ اس میں بھی اسی فارمولے سے وہ بہتر ہو جائے گا، پیشاب بھی کھل کے آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جسم کی رنگت کو صاف کرنے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ جسم کی رنگت کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ عرق گلاب جو ہے وہ خالص لینا ہے اور لیمو تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ دیسی لینا ہے اور شہد بھی خالص لینا ہے۔ یہ تینوں چیزوں کا آپ ہم وزن لیں۔ اگر 1 چمچ شہد ہے تو 1 چمچ ہی اس میں آپ عرق گلاب اور 1 چمچ بیج کے بغیر چھان کے اچھی طرح کپڑے سے پون لیں، لیمو کا رس لیں اور ان تینوں کو مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ چہرے پر یا جسم کے کسی حصے پر اس کو لگا سکتے ہیں اور لگانے کے کچھ منٹ بعد آپ اس کو واش کر لیں۔ اس عمل سے آپ کی جو رنگت ہے جسم کی وہ صاف ہو جائے گی۔ ایک اور لیمو کا
بہت ہی مفید فائدہ جسے عام لوگ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جن کو بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہوں یا جن میں ہیضہ ہو، جس میں موشن پانی کی طرح موشن آ رہے ہوتے ہیں اور الٹیاں آ رہی ہو، یہ الٹیاں اور موشن یعنی ہیضے کی کیفیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ شہد خالص 1 چمچ اگر ہے تو اس میں آپ نے پیاز کا پانی نکال کے پیاز کو کوٹ لیں، یا جو اس میں گاجر کا جوس بناتے ہیں وہاں اس میں سے اس کو نکال کے تو آپ اس کا پیاز کا پانی نکال لیں۔ تو یہ اس میں تیسری چیز لیموں کا رس، یہ تینوں چیزیں شہد، پیاز کا پانی اور لیموں کا رس، یہ تینوں چیزوں کو مکس کر لیں۔ اگر آپ 1 چمچ لیتے ہیں تو یہ آپ صبح دوپہر شام 1 چمچ مریض کو دے سکتے ہیں، تو اس کے استعمال سے جو ہیضہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ہیضے کے میں ایک تو یہ دینا ہے، دوسرا اس کو خوراک میں مسور، لال مسور کی دال وہ پتلی بنا کر وہ کھانے میں اس کو دیں گے، اور یہ پینے کے لیے دیں گے دن میں 3 سے 4 مرتبہ 1 چمچ، تو مریض بغیر دوائی کے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خاص کر یہ جو بچوں میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جن بچوں کو یہ الٹیاں اور اسہال آ رہے ہوں تو آپ یہ فارمولا ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن دال وغیرہ ان کو نہیں دینی، صرف اس کا رس جو میں نے آپ کو بتایا یہی استعمال کر سکتے ہیں، ان کی عمر کے مطابق دینا ہے۔ اس کے علاوہ لیمن کو استعمال کرنے کی اور بھی بہت سے طریقے ہیں، جیسے اس کا لیموں کا اچار بنایا جاتا ہے، سکنجبین بنائی جاتی ہے، یا ویسے آپ سالن میں اس کو نچوڑ کر کھا سکتے ہیں اور پانی میں ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیموں کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ معدے کو جو ہے لیموں جن کو بھوک نہیں لگتی، جن کا ہاضمہ درست نہیں ہے، وہ لیموں کو استعمال کریں تو یہ معدے کو طاقت دیتا ہے اور آپ کا جو ہاضمہ ہے اس کو درست کر دیتا ہے، کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معدے اور چھوٹی آنت میں پائی جانے والی ویلئی پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ اس کو جو معدے کے اندر، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اوجری دیکھی ہوگی، اوجری کے اندر جو فنگر لائک وہ چھوٹے چھوٹے تولی کی طرح بنے ہوتے ہیں، میڈیکل کے زبان میں ولی کہتے ہیں، تو یہ اس پہ بھی عمل کرتا ہے، اور اس کا جو فنکشن ہے وہ بہتر کر دیتا ہے، جس سے وہ جو ہم غذا کھاتے ہیں تو جو ویلی ہے یہ اس غذا میں سے جو غذائی خون کو جاتی ہے وہ وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے تو وہ جگر کی طرف بھیجتی ہے، اور پھر وہ آگے سے دیگر جو ہے ڈائجیشن کا عمل ہوتا ہوا وہ خون تک شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو لیمو عام سی چیز ہے، یہ وہاں چھوٹی آنت کی ولی تک کام کرتا ہے، اس کی جو فنکشن ہے اس کا درست کر دیتا ہے، اور معدے کا اور ہاضمہ بہترین کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی خوراک میں اگر آپ کو کھٹاس سے کوئی گلا یا کوئی آپ کو ایسا آپ کو کھٹاس سے آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کو بعض لوگ اس کو لیموں کو استما میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو یہ لیموں ہے صرف اپنی وٹامن سی کے جو اس میں کافی مقدار میں پائی جاتی ہے، اس لحاظ سے یہ جو دمے کا ہے جو دمے کی بیماری ہے یہ اس کو کم کر سکتی ہے صرف اپنی وٹامن سی کی کثرت سے، اور آپ کے اندر قوت مدافعت زیادہ کر دیتی ہے تو آپ دمے سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو ریشہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ ریشے کو گاڑھا کر دیتا ہے، تو دمے والے اس کو استعمال نہ کریں۔ صرف بعض جو دمے میں استعمال کرتے ہیں وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اندر وٹامن سی ہے، وہ قوت مدافعت بڑھا دیتی تو آپ کو دمے کا اٹیک کم ہو سکتا ہے۔ ادروائز یہ دمہ اگر جن کو ریشہ زیادہ ہے، ریشہ نہیں نکلتا، وہ اس کے استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ ریشے کو مزید تھک کر دے گا اور ریشہ نہیں نکلے گا، آپ کا سانس اور خراب ہو جائے گا۔ اس لیے دمے میں جن کو ایسا دمہ ہے وہ اس کو بلغمی دمہ جس کو کہتے ہیں اس میں یہ استعمال نہیں کرنا۔ یہ تھے جی لیموں کے طبی خواص۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔